اب یہ داؤد علیہ السلام کی دعا ہے، فرمایا کہ جو شخص یہ مطلب دل میں کجی آ جائے، سستی، کاہلی، بس ایسے ہی مست جیسے آج کل کا معاشرہ ہے پاکستان کا، بس پڑھ لی نماز تو پڑھ لی نہیں تو نہ صحیح، ایسے ہی ہے نا، کوئی توجہ سے فکر انگیزی سے مسجد کی طرف نہیں آتا، نماز پڑھنے نہیں آتا۔ یہ جو داؤد علیہ السلام کی دعا ہے یہ تھوڑا لمبی ہے، میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرمایا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ سے محبت کرنے والوں کی محبت طلب کرنا بھی سنت ہے، سارے انبیاء کی سنت ہے۔ یہ داؤد علیہ السلام حضرت آدم کے بعد پہلے نبی تھے، اور اس کے بعد 1,24,000 انبیاء آئے، سب نے یہ دعا پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا بتائی۔ پھر فرمایا مل عمل الذی یبلغنی حبک، اے اللہ پھر ایسے عملوں کی توفیق عطا فرما جو تیری محبت لا سکے۔ والعمل الذی یبلغنی حبک، ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ میں تیری محبت پا سکوں۔ کتنی بڑی بات ہے، بندہ خود یہ دعا سیکھیں آپ، یعنی اللہ سے یہ تمنا اور سوال کیا کریں۔ اسألک کا کہا نا، اللہم انی اسألک، اللہ سے سوال کریں، اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ایسے عملوں کی توفیق عطا فرما جو تیری محبت کا سبب بنے، جس سے تیری محبت مل جائے۔ تیسرا فرمایا وَاللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، اے اللہ ایسا دل عطا فرما، ایسا دل عطا فرما جو اپنے آپ سے زیادہ تجھ سے محبت کرنے والا ہو۔ اللہم اجعل حبک من نفسی، اے اللہ ایسا دل عطا فرما جو مجھے اپنے آپ سے زیادہ تجھ سے محبت کرنے پر لگا دے۔ اور چوتھی چیز فرمائی وَأَهْلِي وَمِنَ الْبَاءِ الْبَارِدِ، میرے اپنے آپ سے اور میرے اہل و عیال سے بھی تجھ سے زیادہ محبت کرنے والا دل مجھے عطا فرما۔ پھر فرمایا وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، یہ بڑی آئیڈیالوجیکل بات ہے، گرمی کے اندر ٹھنڈا پانی بڑا لذیذ لگتا ہے، پیاس لگی ہو نا، شدت کی پیاس، ٹھنڈا پانی مل جائے تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے۔ یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت دعا کر رہے ہیں، حضرت آدم کے بعد جو پہلے نبی ہیں، کہتے ہیں اللہ ایسی محبت عطا فرما جو ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہو، تجھ سے ایسی محبت کروں جو ٹھنڈے پانی کی خواہش سے بھی زیادہ ہو، اے اللہ ایسا دل عطا فرما۔ اللہم انی اسألک حبک ما یحبک، یہ دعا لکھ کے اس کو یاد کریں۔ اچھا یہ دعا کس لیے ہے؟ یہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں موڑ کر لانے کی، رائے سے بندہ ادھر نہیں آتا، یا یہ الو کی آنکھ سے علاج کرنے والے بپا جانی کے طریقوں سے ادھر نہیں آتا۔ جو اللہ کے نبیوں نے دعائیں کی ہیں امت کے لیے کی ہیں، اور امت اسی وجہ سے لوگ مڑ مڑ کر جھوک در جھوک اسلام کی طرف آتے ہیں۔ کبھی ان چیزوں پہ غور کیا کرو، کون سی چیز ہے جو اسلام نے نہیں بتائی یا دین نے نہیں؟ وہ اسلام تو کامل دین ہے، ایسے ہی ہے نا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ختم شد، جو اللہ نے اپنا سلیبس دینا تھا وہ قرآن اور نبی کے ذریعے دے دیا ہے۔ اللہ اور رسول آخری سلیبس ہے، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی۔ تو جب یہ دین کے معاملے میں یہ کافی ہے، اور پھر ایک جگہ پہ فرمایا وَهُوَ كُفِيتُم بِالْأَمْرِ الْعَتِيقِ، یہ کافی ہے تمہیں، یہ کافی کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے یہ کافی کر دیا گیا ہے، اسی پر اکتفا کریں اور جتنا بتایا ہے اس پہ عمل کریں۔ اب یہ وہ دعا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی جو عام لفظوں میں ہے، مشکل الفاظ میں نہیں ہے۔ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، برف لیتے ہو نا ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے، تو فرمایا اس برف سے بھی زیادہ، خواہش سے زیادہ تجھ سے محبت کرنے والا دل عطا فرما۔ یہ اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ کجی رکھنے والے گمراہ دلوں کو بھی موڑ کر اپنے راستے میں لے آتے ہیں۔ اگر یہ نیت سے سوال کیا جائے، اے اللہ ایسا دل عطا فرما جو تجھ سے محبت کرنے والا ہو اور ان سے محبت کرنے والا ہو جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھ سے محبت کرنے والا بنا دے۔
اور ایسا اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی، مجھے اپنے آپ سے اور اپنے اہل و عیال سے اپنے آپ سے محبت کرنے والا بنا دے، ومن الماء البارد، اور ٹھنڈے پانی کی خواہش سے بھی زیادہ تو خود سے محبت کرنے والا